جو مین مسئلہ تھا عوام کو وہ یہ تھا کہ مشینری بھی ہے، ایوری تھنگ ہے، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ غفلت کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں خصوصاً ہیلتھ منسٹری نے اسپیشل ایڈوائس کی کہ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، یعنی جو ڈاکٹر یا کوئی پیرامیڈیکل سٹاف کا ممبر غفلت برتے گا اس کو اسی وقت فارغ کر دیا جائے۔ اور ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جس ڈاکٹر کی بھی غلطی آئی ہے ایٹ اے ٹائم 7 ڈاکٹرز ہم نے فارغ کروائے ہیں، اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام نہیں دے رہے تھے، ان کو بھی ہم نے فارغ کروایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیالکوٹ۔ ناظرین، اس وقت میں سردار سنی خان جو سینئر نائب صدر ہیں سینٹرل پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے پاس بیٹھا ہوں اور ان سے بات چیت کروں گا سیاسی حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی اور غربت کے حوالے سے بھی، اور ان سے یہ سوال بھی کروں گا کہ ان کی گورنمنٹ نے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے سیالکوٹ لحاظ پہ ڈیولپمنٹ کے کون سے کام شروع کیے ہیں، اور دوسری بات ان سے یہ کروں گا کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ السلام علیکم، ہمیں یہ بتائیں گے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سیالکوٹ میں کون کون سے کام کیے ہیں، وہ اگر آپ ہمیں بتائیں، چونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ سیالکوٹ سے ہمارا تعلق ہے، تو اگر آپ سیالکوٹ کے لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کی گورنمنٹ نے سیالکوٹ میں ڈیولپمنٹ کے کون کون سے منصوبے وہ شروع کیے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں آزاد نیوز چینل کو کہ آپ لوگوں نے یہ بہترین ایک کوشش کی ہوئی ہے سیالکوٹ کے معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور سیاسی معاملات کو عوام تک لانے کے لیے، تو میں اس بات پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں حالیہ، یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیڈ مرالہ روڈ پہ جو ہم نے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، تو ہم نے الحمدللہ وہ روڈ تعمیر کی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایریے میں پی 37 بنتا ہے، اس ایریے میں ہم نے ایک 9 کروڑ کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، ایک علاقے کو دوسرے علاقے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اور وہاں بھی لوگوں کو جب بارش ہوتی تھی تو کافی مسائل تھے، سیوریج کی پرابلم تھی، وہ الحمدللہ پروجیکٹ رواں دواں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو خصوصاً پسرو روڈ ہے، جو سابقہ 2 حکومتیں گزری ہیں، انہوں نے صرف ڈاکومنٹس میں اس کو پاس کیا لیکن عملی اس پہ کچھ کام نہیں کیا، وہ پروجیکٹ ہمارا سٹارٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک روڈ ہے ایمن آباد روڈ، اس ایمن آباد روڈ کی ریکنسٹرکشن ہم نے کی ہے، وہ سنگل روڈ تھی، ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے۔ اس طرح کافی ہمارے چھوٹے موٹے پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری ہیں اور اس معاملے کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب سے پاور میں آئی ہے، انہوں نے صحت کے محکمے کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہاسپٹلز میں کوئی نئی چیز مشینری لگوائی ہے یا کوئی ایک اور نئی چیز متعارف کروائی ہے جو پہلے ہاسپٹلز میں اور صحت کے محکمے میں موجود نہیں تھی؟ جی، اگر سیالکوٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پہلے سیالکوٹ سول ہاسپٹل میں یہاں کچھ مشینری کا، خصوصاً ایکس رے مشینری، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہ مشینری تھی، لیکن آؤٹ آف آرڈر تھی، مطلب کہ وہ زیر استعمال نہیں تھی، اس کو استعمال میں لے کر آئے ہیں۔ جو مشینری نہیں چاہیے تھی سردار بیگم سول ہاسپٹل میں، علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل میں، اس میں ہم نے نئی مشینری، اور اس کے علاوہ جو مین مسئلہ تھا عوام کو وہ یہ تھا کہ مشینری بھی ہے، ایوری تھنگ ہے، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ غفلت کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں خصوصاً ہیلتھ منسٹری نے اسپیشل ایڈوائس کی کہ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، یعنی جو ڈاکٹر یا کوئی پیرامیڈیکل سٹاف کا ممبر غفلت برتے گا اس کو اسی وقت فارغ کر دیا جائے۔ اور ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جس ڈاکٹر کی بھی غلطی آئی ہے ایٹ اے ٹائم 7 ڈاکٹرز ہم نے فارغ کروائے ہیں، اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام نہیں دے رہے تھے، ان کو بھی ہم نے فارغ کروایا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، انہوں نے صحت انصاف کارڈ شروع کیا، آپ اس کو کس حد تک کامیاب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہماری گورنمنٹ کا ایک بہترین پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ہر کچھ ایسے خاندان ہیں آج کل علاج جو ہے کافی زیادہ مہنگا ہو چکا ہوا ہے،
اور جس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل ہیں لوگوں کو. تو اس وجہ سے جو ہم نے صحت کارڈ جاری کیے ہیں, اس صحت کارڈ کی وجہ سے ہر بندہ مطلب کہ جا کے ایزیلی اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے. سیالکوٹ میں مختلف ہاسپٹلز ہیں جن میں وہ جا کے صحت کارڈ انٹر کروا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. تو عوام اس اقدام سے کافی زیادہ خوش ہے. ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ جی سردار سنی خان نے بہت اچھی باتیں کہیں کہ واقعی میں ہیڈ نالہ روڈ کی جو تعمیر ہے وہ ہو چکی ہے اور وہ بہت ہی ضروری تھا. وہ اس لیے ضروری تھا کہ وہاں پر کافی زیادہ حادثات ہوتے تھے اور اس وجہ سے تو ان کی گورنمنٹ جب پاور میں آئی تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو تعمیر کیا. اب ان سے ہم ایک آخری سوال کریں گے اور وہ غربت کے حوالے سے سوال کریں گے کہ پاکستان سے غربت کیسے ختم کی جائے. ایک ورڈ ہوتا ہے پر کیپٹا, یعنی کہ اوسط آمدنی. اگر ہم سیالکوٹ کی اوسط آمدنی دوسرے شہروں سے کمپیئر کر لیں, سیالکوٹ شہر تو چھوٹا ہے لیکن اس کی اوسط آمدنی دوسرے شہروں سے زیادہ ہے, لیکن یہاں بھی غربت ہے. ان سے اس بارے میں سوال کریں گے کہ ان کی حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے کون سا اقدام اٹھایا ہے. غربت کے خاتمے کے لیے جو ہم نے میجر اقدامات اٹھائے ہیں, ایک ہم نے احساس پروگرام شروع کیا جس کے تحت ہم نے لوگوں کی رجسٹریشن کی اور حقدار لوگ, ایسا نہیں کہ کسی کی سفارش پہ کسی کو انٹر کروایا, حقدار جینین جو حقدار حق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے پیسے ان کو پہنچائے ہیں اور ان کی داد رسی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک پرائم منسٹر جو ہے ریلیف فنڈ کا پروگرام کا آغاز کیا, وہ بھی رننگ ہے اور الحمدللہ یہ بھی ایک غربت کو ختم کرنے میں کافی حد تک جو ہے وہ مددگار ثابت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہائی لیول پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے سی پیک کے معاملے میں, پہلے ہم صرف چین کے ساتھ سی پیک کا پروجیکٹ کر رہے تھے, لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جا کے جب سعودیہ سے ایگریمنٹ کیا, سعودیہ کو اس کا تھرڈ پارٹنر بنایا اور انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ, ابھی چند دنوں میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں کنسٹرکشن کے, خصوصاً سی پیک کے, تو اس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خاندان جو ہیں وہ اس میں سے اپنا فرائض سر انجام دیں گے اور انشاءاللہ ان کا روزگار کا وسیلہ بنے گا اور اس طرح غربت کی کمی میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات تو سچ ہے کہ کوئی بھی حکومت عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی منصوبہ نہیں لگا سکتی, کوئی بھی حکومت عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے عوام اور حکومت مل کر غربت کا خاتمے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں, یہ تو عوام الحمدللہ باشعور عوام ہے. اس عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, کس کو سپورٹ نہیں کرنا, اور یہ بھی بخوبی جانتے ہیں. دیکھیں, ایک میں چھوٹی سطح پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی گھر میں بھی اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے میں سال لگ جاتے ہیں. یہ پورے ملک کی بات ہے. کرپشن ہوئی تھی, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مرضی کے تحت جو دل کرتا تھا ان کا کرتے تھے. یعنی قانون صرف غریب کے لیے سمجھتے تھے اور امیر کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن ہم نے پاور میں آ کے الحمدللہ قانون کو ہم نے عوام کو ہم نے یہ باور کروایا ہے کہ یہ قانون سب کے لیے برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب کے لیے اور ہے اور امیر کے لیے اور ہے. اور عوام اور حکومت آپس میں انشاءاللہ متحد بھی ہیں اور عوام کو اس حکومت سے کافی توقعات بھی ہیں اور عوام کو اس حکومت پہ بھروسہ بھی ہے. اور اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جو ہمارے لیڈر نے وعدہ کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ باقی ملکوں سے لوگ روزگار کمانے کے لیے پاکستان آئیں گے. تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہم خود کفیل ہوں گے اور ہم یہ جو بیرونی قرضے ہیں ان سے ہمیں نجات ملے گی انشاءاللہ. ناظرین, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.